تعالیٰ عنہ کے خط آنے کے بعد امام علی مقام کو کوششوں کی درخواست قبول کرنے میں کوئی معقول عذر باقی نہ رہا تو آپ عراق جانے کے لیے تیار ہو گئے اور سفر کے اسباب درست ہونے لگے۔ جب مکہ والوں کو آپ کی تیاری کا علم ہوا انہوں نے آپ کا عراق کی طرف جانا پسند نہ کیا۔ ذوالقدر صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت اور حضرت عنہ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا آپ کو حافظ نہ جائیں کہ وہاں کے لوگ درہم و دینار کے بندے ہیں۔ انہوں نے آپ کے والد حضرت علی اور آپ کے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کھلی ہوئی غداری و بے وفائی کی ہے۔ ان کا حاکم ان پر مسلط ہے، اسی کی حکومت قائم ہے، تو جان لیجیے کہ کفر والے آپ کو جنگ و جدال کے لیے بلا رہے ہیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، جھٹلائیں گے اور آپ کو بے یار مددگار چھوڑ دیں گے، بلکہ حکومت وقت سے مل کر آپ پر حملہ کریں گے اور بلانے والے ہی سب سے بڑے آپ کے دشمن ثابت ہوں گے۔ حضرت امام نے فرمایا کہ میں خدا سے خیر کا طالب ہوں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب آپ سے سفر عراق کو ملتوی کرنے کے لیے کہا اور آپ نے فرمایا میں اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی ہے کہ ایک مہینہ مکہ معظمہ کی حرمت کو حلال کر دے گا، میں وہ مہینہ نہیں بننا چاہتا۔ یہ بھی روایت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس سفر سے روکنے کے لیے اصرار کیا اور کہا آپ مسجد حرام میں رہیے، میں آپ کی مدد کے لیے لوگوں کو جمع کر لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر ایک بڑا گھر میں اس مسجد کے باہر قتل کیا جاؤ، واللہ میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک بالش بار مسجد کے اندر قتل کیا جاؤ۔ اگر میں شرط سے کسی سراغ میں بھی چھوٹوں گا تو لوگ مجھے وہاں سے بھی نکال لیں گے اور جو سلوک میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کریں گے۔ غرض ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کے سفر سے روکنے کے لیے بہت اصرار کرتے رہے اور آخر تک یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ معظمہ سے تشریف نہ لے جائیں، مگر ان کی کوشش کارآمد نہ ہوئی۔ لہٰذا کہ امام المقام 3 ذی الحج سال ہجری کو اپنے اہل بیت اور نوازی و خدام کو 82 نفر کے ساتھ مکہ شریف سے عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 3 صاحبزادے آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت علی اوسط جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں حضرت شہنوالوں کے بدن سے تھے، اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی اور بیمار تھے۔ آپ دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر تھے، یعلا بن ابی ملا کے شکم سے تھے، ان کی عمر 18 برس تھی، یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ امام مقام کے تیسرے فضل علی اصغر، ان کی والدہ قبیلہ بنی گلا سے تھیں، یہ شیر خان بچے تھے۔ آپ کی شہزادی حضرت سکینہ بھی ہمراہ تھیں، جن کی نسبت حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی، اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ ان کا حضرت ان کی والدہ عمران قیس ابن عتیق کی دختر قبیلہ بنی کلب سے تھی اور ان کا عقد حضرت مصعب بن زبیر کے ساتھ ہوا۔ وہ کربلا حضرت قاسم کے ساتھ ان کی نکاح ہونے کی جو روایت مشہور ہے وہ غلط ہے اور ان کے ساتھ آپ کی صرف نسبت ہوئی تھی، عقد نہیں ہوا تھا۔
حضرت امام حسین کی دو بیوی آپ کے مراد تھیں، ایک شہنبان اور دوسری حضرت علی اکبر کی والدہ۔ حضرت امام حسن کے 4 نوجوان صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت امام علی مقام مراد تھے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ کریم کے 5 فرزند حضرت عباس بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد بن علی، حضرت جعفر بن علی حضرت امام کے ہمراہ تھے، سب نے شہادت پائی۔ حضرت عقیل کے فرزندوں میں حضرت مسلم اور حضرت امام کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی کوفہ میں شہید ہو چکے تھے، اور 3 فرزند عبداللہ، حضرت عبدالرحمن اور حضرت جعفر امام کے ہمراہ کربلا میں حاضر ہو کر شہید ہوئے۔ حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے حضرت محمد، حضرت اون، حضرت امام کے ہمراہ حاضر ہو کر شہید ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہے، حضرت امام حسین کے حقیقی بھانجے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت زینب حضرت امام کی حقیقی بہن ہے۔ سردارگان اہل بیت میں سے کل 17 حضرت امام مقام کے ہمراہ مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین، عمر بن حسن، محمد بن عمر بن علی اور دوسرے کم عمر صاحبزادے قیدی بنائے گئے۔ حضرت امام حسین تعالیٰ عنہ جب مکہ شریف سے باہر نکلے تو حاکم مکہ عمر بن سعید کے حکم سے ایک فوجی دستہ نے شہر سے باہر آ کے آپ کو روکا اور چاہا کہ واپس چلے۔ حضرت امام نے واپس جانے سے انکار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف سے لوگوں میں مار پیٹ ہوئی۔ آپ کے ساتھی بڑی بہادری سے فوجی دستے کی مزاحمت کو روکنے پر تیار تھے، اس لیے ان لوگوں کو ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا اور قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ جب آپ مقام صفا تک پہنچے تو فرزق شہر سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس سے کوہ والوں کا حال دریافت فرمایا، کہا کہ ان کے دل آپ کی طرف ہیں لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی۔ آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، لیکن ہر بات اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہماری خواہشوں کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اگر قضائی نہیں سے ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسان کے لیے یہی کیا ہے کم ہے کہ اس کی نیت میں خلوص اور اس کے دل میں پاسائی ہو۔ حضرت حسین تعالیٰ فضا کے گفتگو کرنے کے بعد جب آگے بڑھے تو آپ کے بھانجے حضرت محمد اور راستے میں آ کر آپ سے ملے۔ انہیں واضح کریں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا خط آپ کے طور پیش کیا، جس میں خط میں لکھا تھا کہ آپ کو خدا تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ میرا خط دیکھتے واپس چلے آئیے، اس لیے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے تو دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ آپ حجاز والوں کے لیے رہنما اور مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہے۔ سفر میں جلدی نہ کیجیے، خط کے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ جمعہ ٹائم ٹھیک ہے، ہم کے زیادہ ٹھیک ہے، جان میں جلدی آ گئے تاکہ جمعہ پڑھ سکیں۔